الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته محياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. بزرگان ملت، آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کی یہ محفل جو منعقد کی گئی ہے اس کے غرض کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے غرض ظاہر و باہر ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تعالی مقام الآخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بزرگان ملت، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسی سنت کے اجرا کرنے کا موقع عنایت فرمایا جس کو سرکار دو عالم نے فرمایا تمام انبیاء میں اور مجھ میں نکاح، خوشبو اور نماز مشترک ہے. دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اے ایمان والو ڈرو تم جو ڈرنے کا حق ہے. تب آپ غور فرمائیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرنے کے حق کا اعلان ہے لیکن ڈرنے کی حد نہیں بتائی گئی ہے. آخر وہ کن حدود پر جا کے ڈرتے رہے ہیں. اس آیت پاک میں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو اس عالم میں آیا ہے کوئی ایک لباس میں نہیں آیا ہے، جسم و قلب و روح کے لباسات کو لیا ہوا آیا ہے. تبھی تو کہا حق کا تقاتہ ہی، یعنی ڈرنے کا جو تجھے حق ہے، یعنی جسم سے بھی ڈر، قلب سے بھی ڈر، روح سے بھی ڈر. اور فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اس وقت تک نہ مرو یہاں تک کہ تم مسلمان ہو کر کے مرو. تو معلوم ہوا کہ تم اس عالم سے جب منتقل ہو جاؤ گے دوسرے عالم میں جاؤ گے تو بحیثیت متقی کے جاؤ. دوستو بزرگوں، تقوی کے معنی ہے خشیت الہیہ کا قلب میں مرتسم ہو جانا. اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا. اللہ رب العزت نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے دنیا کے جینے والو یہ مال اور اولاد یہ فقط دنیا کی زینت ہے، اور باقیات الصالحات اور اصل چیزیں جو باقی رہنے والی ہے عالم آخرت میں تجھے کام دینے والی ہے وہ صالحات اور نیکیاں ہیں. تو اب ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دم آخر، وقت آخر صالحات پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ کی یاد اور اللہ کی دھن اور اللہ کے دھیان میں ہمارا خاتمہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا اتباع ثابت ہو جائے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہاں بھی خشیت کی دعوت دی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کے بعد کہا قولوا قولا سدیدا. دیکھو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور خشیت الہیہ جب تمہارے دل میں آئیں گی قولوا، تم ایسی بات کہو جو مضبوط بات ہو، پکی بات ہو، قولا سدیدا. اب اس محفل میں اس آیت کے تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد زوج اور زوجہ میں ایجاب و قبول ہوگا. تو اب یہ کہے گا زوج یہ کہے گا کہ زوجہ کو میں نے اپنے عقد و نکاح میں اپنے نفس کے لیے مہر مذکور حضارانہ محفل کے سامنے قبول کیا،
تو شریعت میں ایجاب و قبول کے بعد ہی سے زوجہ کا نفقہ زوج پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والے تو جو بولتا ہے بات پکی بول، کیا فسفسی بات مت بول، قولا سدیدا پکی بات مضبوط بات بول کہ تو نے میری ایک بندی کے نفقے کو قبول کیا ہے، اس پر اڑا رہے۔ جب تو اس پہ اڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تم جو اعمال کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو تو اس میں ترقی ہو جائے گی، تجارت کر رہے ہو تو اس کے اندر ترقی، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال تجارت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، زراعت بھی ہے، صنعت بھی ہے، یہ جتنے اعمال ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی، یصلح لکم اعمال۔ چونکہ یہ ایمان والے کہہ رہا ہے قرآن، تو ایمان والے بٹے باز کو نہیں کہتا قرآن، ایمان والا زانی کو نہیں کہتا قرآن، ایمان والا چور اور سارق کو ایمان والا نہیں، قرآن ایمان والا نہیں کہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو قرآن نے جس کو ایمان والا کہا اس کے اندر پورے اوصاف قرآنیہ جو ایمان سے متعلق وابستہ رہتے ہیں۔ پھر یصلح لکم اعمالکم کو کیا مانے؟ معیشت کے لیے تم جو اعمال کر رہے ہیں اس کی اصلاح ہوگی۔ آپ حضرات کو یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے، زوجہ اس وقت کس حال میں بیٹھی ہے، زوج کس حال میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا صحیح تصور آپ کے اندر آنا چاہیے۔ اب چند ہی لمحوں میں ایسی ساعتیں آنے والی ہیں کہ زوجہ اپنوں سے بیگانے ہو جائے گی اور زوج غیر کو اپنے پر اس کے نفقے کو واجب کر لے گا۔ زوجہ ماں کی گود میں بیٹھی ہے، بہن بھائیوں کے نظروں اور محبتوں میں اس وقت پل رہی ہے، لیکن چند ساعتوں کے بعد وہ سب سے بیگانی ہو جائے گی، غیر کو اپنا کر لے گی۔ یہ عمل زوج و زوجہ کا ہمارے لیے عبرت موعظت کے لیے بتلایا جا رہا ہے کہ وہ انسان تو اپنے نفس کی خاطر غیر کو اپنایا ہے تو اس کا نفقہ تجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ اے وہ انسان، میں کائنات کا خالق و مالک ہوں، میں اپنے ظہور کی خاطر جب تعینات کو اپنایا ہے تو بدرد عدم مجھ پر وکان حق علینا نصر المؤمنین، بدرد عدم کائنات کا دفعہ میرے پر واجب ہو جاتا ہے۔ عربی میں عقد کہتے ہیں گراہ کو، یہ عقد نکاح ہے۔ یہ کون سی محفل ہے کہ یہ مناکحت کی گراہ اس میں ڈالی جا رہی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے فانکحوا ما طاب لکم مثنی وثلاث ورباع۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک گراہ کے پڑھنے سے اپنوں سے بیگانہ ہو جاتی ہے اور بیگانے کو اپنا کر لیتی ہے۔ او انسان، او مومن، تیرے لیے درس عبرت ہے کہ 99 گرہ تو نے اللہ سے لگایا ہے، الہ ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، معبود ہے، خالق ہے، حاکم ہے، حاذق ہے، مگر کسی عقد کی بھی تیرے کو پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے باوجود مولا تعالیٰ کے ان عقود میں رہ کر پھر بھی پرواہ اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہے تو۔ زوجہ اسی وقت نفقہ پانے کی مستحق ہوتی ہے جب زوج کے تابع فرمان ہوتی ہے۔ آج تک اور ابھی تک زوجہ ماں باپ کے گودوں میں پل رہی ہے، لیکن اب ایجاب و قبول کے بعد ان ماں باپ سے رشتہ بے اعتبار محکومیت کا ٹوٹ جائے گا۔ جی، نسبت سلبی وہ تو برقرار رہے گی، لیکن ان کی محکومیت ان کے حکم کے تابع نہیں رہے گی، وہ زوج کے حکم کے تابع ہوگی۔ مثلا اگر زوج اپنی زوجہ کو گھر لے جائے تو کیا کوئی ماں، کیا کوئی باپ بغیر زوجہ کی اجازت کے اپنی لڑکی کو گھر لا سکتا ہے؟ اخلاق اور شریعت نے اجازت نہیں دیتا ہے۔ میری بہنوں بھائیوں، ایک گراہ میں اتنا وزن ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے 99 گراہ ڈال لیے ہیں، ہمارے پاس اس گراہوں کا کیا وزن؟ تو ہم تو نکاح کے بعد ماں باپ کی محکومیت سے دلہن عاری ہو گئی اور اپنے شوہر کے حکم کے تابع ہو گئی۔ یہ تو ایاک نعبد کی بحث تھی، اب ایاک نستعین پر آئیے۔ اب دلہن اپنے شوہر کے گھر جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد میکے میں آتی ہے ماں باپ کے پاس۔ ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹے کس قسم کی تکلیف ہے تجھے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، میں ان چیزوں کے طرف جاتی نہیں، میرا شوہر میرے سے اچھا ہے۔ ارے بندے خدا کچھ تو سمجھ کہ ایک عورت مرد کے ہر ظلم کو، ہر تکلیف کو برداشت کرتی کہ میرا شوہر میرے سے اچھا ہے۔ ارے وہ بندے خدا تو خدا سے اگر یہ نسبت جوڑ لے، ہر حال میں مولا تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہے، ہر حال میں یہ کہے کہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ تو صحابہ والی بات تھی۔ حرام یہ کہے، اسی لیے ایمان کے بعد کا درجہ رضا بالقضاء ہے۔
اس کے بعد جو ہے توکل ہے، استقامت ہے، توحید ہے، وہ دوسرے درجے ہیں. ایمان کے بعد کا درجہ رضا بالقضاء ہے. تو اب یہ دلہن اللہ تعالیٰ یہ ایکٹنگ کرا کے ہم کو بتا دیتے ہیں، انک کے ساتھ ہی اپنوں سے بیگانے ہو جانا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد الوہیت غیر اللہ ذہن سے نکل جانا، الوہیت حقہ کے تابع ہو جانا. اور اگر ماں باپ لڑکی کو مجبور کر کے یہ کریت کر پوچھنا چاہے کہ اماں کچھ پیسے لتے کی ضرورت ہے، بھونا تو دے، انہوں نے کہا کہ ضرورت تو ہے لیکن میں تم سے لوں گی تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اس کی عزت کا سوال ہے. وہ بولے گا کہ تیرا نفقہ میرے پہ واجب ہے، تو غیر سے کیسا مدد مانگی؟ تو ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتی، یہ تکلیف برداشت کر لوں گی ان کو راضی کرنے کی خاطر. اور ایک روح زوجہ اس طرح بنا کے بیٹھی ہے، آنکھ رکھتی ہے مگر دیکھتی نہیں، زبان رکھتی ہے مگر بولتی نہیں، کان رکھتی ہے مگر سنتی نہیں، ہاتھ پیر ہے مگر چلتی نہیں، لوگ اٹھا کے اس کو لے کے جانا. یہ روپ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک انسان کے حوالے تو ہوتی ہے جس کا نفقہ تیرے پر واجب ہے، تو یہ روپ بنا کے جا. او اللہ کے بندے، اللہ کی بارگاہ میں تو جاتا ہے تو ایسی جا، منہ تو قبل انتا منہ، زبان رکھ مگر مت بول، کان رکھ مگر مت سن، اگر سن تو اللہ کی باتیں سن، اللہ کی باتیں بول. اگر کام کرتا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جا. یہ شادی زوج و زوجہ کی جو ایکٹنگ ہے، یہ جو رابطے ہیں، یہ مجبور کرتے ہیں ہم کو کہ ہم بھی جن سے عقد کیا ہے 99 عقد، ان سے بھی ہم ایسے ہی ربط رکھیں. جب ان کے حوالے ہو رہے ہیں تو سوائے ان کے کچھ نہ دیکھے، سوائے ان کے کچھ نہ بولے، سوائے ان کے کسی اور کی نہ سنے، اور اگر خدمت کرے تو صرف ان کے دین کی خدمت. دیکھو بہنوں، یہ جو عقد نکاح ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان. اس کے بعد جو ہے وہ تقویٰ ہے. اب اگر عقد ہو جانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، وہ لڑکی یعنی زوجہ بغیر مرد کے اجازت کے سینما چلا جائے، باہر چلا جائے، کسی گاؤں کو چلے جائے، عزیز و خارج سے کوئی مرد ہو اس سے گفتگو کرے تو عقد تو نہیں ٹوٹتا لیکن تقویٰ ٹوٹ جاتا ہے، شوہر ناراض ہوتا ہے. جب مجھ پر تو ایمان لائی تھی، مجھ پر عقد کی تھی، میرے بغیر اجازت تیرے چچیرے بھائی سے کیسا نکلی، بغیر اجازت سینما کیسے گئی، بغیر اجازت بازار کو کیسے گئی. تو اگر کوئی عورت اس طرح جاتے رہے تو مرد ہمیشہ لڑتا رہے گا حتیٰ کہ وہ ایمان اس کا سلب ہو جائے گا، طلاق دے گا. اسی طرح یاد رکھو مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم عقد تو کر لیے ہیں مگر خشیت الہیہ رکھو، میرے بغیر اجازت میرے گھر کی طرف متوجہ نہ ہو. اور اگر ایسا کریں گے ایمان کی لذت نہیں آئے گی، طلاق ہو جائے گا. اللہ جب مرد اپنی عورت کو ہر طرح آزماتا ہے کہ یہ باقی حاضر و غائب مجھ سے ڈرتی ہے، بغیر اجازت میرے ایک پائی پیسہ نہیں خرچتی ہے، بغیر اجازت میرے کسی غیر مرد سے چچیرے تیرے بھائیوں سے نہیں ملتی ہے، بغیر اجازت میرے اپنے ماں باپ کے گھر کو نہیں جاتی ہے، تو وہ اعتماد میں اپنی بیوی کو لے کر جو کچھ اپنا سرمایہ تھا انہوں نے کہا کہ بیگم تم نے میری عزت کی حفاظت کی، اب مال کی بھی حفاظت کر لو، تجوری کے پوری کنجیاں اس کے حوالے دے دیتا ہے. اور اب بغیر تقوی کے آزمائے کے اگر اس سے کہو کہ 2 تولے 2 سونا زیادہ لا، وہ ہم سے نہیں ہوتا ہے تو نکاح کرو تو ہم چلے جاتے ہیں. تو ابتدائی دور کا یہ عالم ہے کہ 2 پیسے 1 سورن سونا نہیں دیتا ہے. جب تقوی میں آ جاتا ہے، تقوی مکمل ہو جاتا ہے، اس کو یقین تامہ ہو جاتا ہے، تجوری کے کنجیاں اس کے حوالے کر. اور اس کا یہ عمل آپ کو کچھ اچنبا نہیں معلوم ہونا چاہیے، جبکہ پروردگار عالم کا یہی عمل ہے اپنے عبد کے ساتھ. جب بندہ اللہ کے امتحانات میں مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کے پورے مراتب جو حدود ہیں اس کو عبور کر لیتا ہے، اس وقت تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ارے جو مجھ سے ڈرے گا میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. تو معلوم یہ ہوا بے گمان کا رزق ملنا خشیت الہیہ من اللہ قائم ہونے کی علامت ہے. یہ جو تیرا تقویٰ ہے، مسواک لگا لیا، پینچا نیچے کر لیا، اوپر کر لیا، ڈاوا پاؤں سیدھا، 3 انگلیاں حرام لقمہ کھا رہا، 3 انگلیوں سے الحمدللہ بول رہا ہے. خیر وہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا، منہ پہ کفن آنے کے بعد. او نادان، پروردگار تو یہ بول رہا ہے کہ تو ڈر میرے سے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ،
یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ اسی طرح شوہر، وہ تو نفقہ واجب تھا، مگر کیا یقین تھا اس عورت کو کہ دنیا بھی حوالے کر دے گا؟ وجہ یہ کہ تقوی میں ٹکی آ کر یاد رکھو ایمان دو قسم کے ہیں، ایک ایمان بالغیب ہے، ایک ایمان کل مشاہدہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اب یہ زوج و زوجہ میں جو یقین بڑا ہے، الایمان هو الیقین، یہ دونوں میں جو یقین ہے ایمان بالغیب ہے۔ ایک پیغمبر صادق نے جا کے کہا کہ بیٹی میں تیرے سے ایسے کے ساتھ سے عقد کر رہا ہوں، تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ وہ بڑا شفیق ہے، مہربان ہے، میالو ہے، تیری خدمت کرے گا، تو جو بولی وہ سنے گا، میں ایسے کے تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ چونکہ باپ معتبر تھا، بیٹی باپ پر ایمان لا کے کہا کہ مجھے منظور ہے، آمنا و صدقنا، تو اب یہ ایجاب و قبول باپ کے اعتماد پر بچی کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک دور آئے گا جو ایمان کل مشاہدہ کا، جب تو آ کے خدمت کرتے رہے گی مرد کی، شوہر کی اور تمام اس کے لوائقین کی، تو مرد کا اور پیار بڑھتا جائے گا اور تجھے وہ چاہنے لگے گا۔ اس وقت بولے گی کہ بے شک میرے باپ تم صحیح کہے تھے، تم جس سے بولے اس سے زیادہ میں اپنے شوہر کو پائی ہوں۔ تو قیامت میں محمد رسول اللہ کو بولیں گے اے اللہ کے رسول، تو نے خدا کے متعلق جو کہا اس سے زیادہ ہم مہربان پائے، گناہ دیتا تھا، سزا ڈالتا تھا، عبادت نہیں کرتے تھے، رزق دیتا تھا، باوجود ہم سزا کے مستحق تھے، عفو فرماتا تھا۔ چونکہ نماز ظہر کا وقت آ رہا ہے، اذان ہوگی اب، تو اسی لیے میں دلہن کو نصیحت کر رہا ہوں، چونکہ میرے مرید کی لڑکی ہے، اس کو وہ مرید بھی ہے، ہاں وہ میری بیٹی بھی ہے روحانی، اس لیے اس کو نصیحت کر رہا ہوں، تیری جان بھی چلا جائے مگر شوہر کے حکم کی نافرمانی مت کر۔ یہ نوریے دولہا کو بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں، تو اپنے بیوی پر وہی حکم چلا جو تیرے پروردگار نے تجھے حکم دیا، تو لائے گا، پکڑ میں آ جائے گا۔ وہ تو اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے یہ عقد کیا، ورنہ تم کو اختیار تھا، یہ شہوت اللہ کی عطا ہے، تم کسی اور ذریعے سے بھی اس کو ظاہر کر سکتے تھے، مگر اللہ نے تمہارے ایمان میں وہ کیفیت پیدا کی کہ اللہ کی امانت کو اللہ کے منشا کے تحت ظاہر کرے، تو اسی لیے شہوت کا ازالہ اللہ کے منشا کے تحت کر رہے ہو، تو ایسی پوری زندگی بھی تم اپنے اللہ کے منشا کے تحت رکھو تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔